آپ اسے پہن لیں، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا تو مجھے اسی پرانے حلیے میں دیکھ کر وہ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو اپنی عزت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ کو چھوڑ دوں، سب کے سامنے انسان چھوڑنے کے لیے نہیں اپناتا۔ میں نے کہا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک وقتی مجبوری تھی، پلیز اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کریں۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہوں، نوکری کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے فیصلہ چاہیے، دے سکتے ہیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ میری یہ بات سن کے وہ واپس باہر چلا گیا۔ اگلے روز میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب سامنے سے شش شش کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سامنے چھت پر کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا۔ اپنی انگلی سے گول دائرہ بنا کر باقی کی انگلیاں کھڑی کر کے مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکے نے ایک فلائنگ کس مجھے بھیجی، پھر اپنی آنکھ ونک کر کے مجھے دیکھنے لگا، مسکرانے لگا۔ حالانکہ یہ حرکت غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ نوجوان کافی ہینڈسم قسم کا تھا۔ پھر اشارے اشارے میں اس نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا۔ میں نے انگلیوں کے اشارے سے اسے فون نمبر بتا دیا۔ عین اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا، سفیان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ نروس سی ہو گئی۔ وہ نوجوان بھی اپنی چھت سے نیچے اتر گیا۔ دوسری نظر سفیان نے اس چھت پر ہی ڈالی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا یہاں مت بیٹھا کریں، سامنے بہت چھچھورے قسم کے نوجوان رہتے ہیں، کام دھندا کوئی ہے نہیں، محلے کی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت گزر ہی جائے گا، کم از کم شکل و صورت میں سفیان سے تو کئی درجہ بہتر ہے۔ میں نے اب روز کا معمول بنا لیا تھا، جیسے ہی سفیان باہر جاتا میں اس لڑکے سے اشاروں میں بات چیت کرنے لگتی۔ ایک بار رات کے وقت اس کا فون آ گیا، کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا ہاں پتا ہے مجھے، تم اس کالے بدصورت سے ڈرائیور کی بیوی ہو۔ پتہ نہیں کتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی، لیکن